آخری زمانہ فتنے کا زمانہ نہیں ہے، فتنوں کا زمانہ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ہر صبح، ہر دوپہر، ہر شام، ہر آنے والا دن ایک نئے سے نیا فتنہ لے کے آئے۔ اس میں آج کل جو ایک اہم ترین فتنہ، جو اشارہ میں نے پہلے بھی کیا تھا اور آج پھر کر رہا ہوں، آج تھوڑی وضاحت تو نہیں، آپ سب لوگ آئی ٹی کے ماہر بیٹھے ہیں، ایک سے ایک جن بیٹھے ہوئے آئی ٹی والے، ان کے سامنے میں کیا زبان کھولوں؟ لیکن جیسا کہ میں نے کہا اس کا وکٹم میں بنتا ہوں، اس لیے میں اتنی بات کر رہا ہوں، اور وہ فتنہ ہے سوشل میڈیا کا ایسا غلط استعمال فیک نیوز والا کہ بیچارے غریب غربا جو ممالک ہیں ان سے لے کے امریکہ جیسا بھی ملک بھی اس سے پریشان، یہ فیک نیوز، اور اس انداز سے یہ پھیلائی جاتی ہے کہ اب دیکھیے میری دنیا میں حیثیت کیا، لیکن اب میں اپنے حوالے سے جب دیکھتا ہوں میں خود حیران ہو جاتا ہوں۔ مثلا آج ابھی ایک مومن مجھے ایک کلپ میرا دکھا رہے تھے کہ بیوی اپنے شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے کہ اگر غسل نہ کرے۔ اچھا میں نے بالکل الٹی بات کہی تھی کہ حرام نہیں ہوتی ہے، اور اس کو میں سمجھا رہا تھا۔ کسی نے کہا شاید ریڈنگ کا ہی کلپ ذرا تھوڑا سا، اچھا ریڈنگ کا کلپ ہے، مجھے نہیں پتا ریڈنگ کا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ مسئلے پہ میں کئی جگہ بات کر چکا ہوں، اور اس پر میں بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ کوئی شرعی مسئلہ ممبر سے بتا رہا ہوں، یہ بات کرتا ہوں مراجع کے فتووں میں اختلاف ہوتے ہیں، اس کی ایک بہت اہم وجہ قرآن کی وہ آیت ہے جس میں یہ مسئلہ بیان ہوا۔ اب کہا کچھ گیا، سمجھایا کچھ جا رہا ہے، موضوع کچھ اور ہے، بالکل اس کی الٹی ہیڈنگ لگا دی۔ ہو سکتا ہے کہ کلپ کے اندر صحیح بات ہو، لیکن وہاں تک کون پہنچتا ہے؟ لوگ تو صرف کیا تھمبنیل کہتے ہیں، شاید تھمبنیل دیکھ، یا یہ کہ مثلا میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھ جیسا گمنام سا آدمی جس کے پاس نہ کوئی فیس بک اکاؤنٹ ہے، ایک ہے کسی صاحب کا میرے نام سے فیک اکاؤنٹ میں بتا دوں، اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ اس کے اوپر دعائیں اور تعویذ بتا کے اچھے خاصے چارجز کرتے ہیں، شاید 100 پاؤنڈ، تو لوگ آ کے مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ بھائی یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور اسی انگلینڈ کے اندر پچھلے ٹرپ کے اندر وہ ایک فیک اکاؤنٹ ہے، لیکن میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں، مجھے کچھ سوشل میڈیا کا آئیڈیا ہے، لیکن تھم نیل تو کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں۔ ابھی میں یہ تھم نیل پڑھ رہا تھا کسی کے حوالے سے کہ میں نے ان کے بارے میں کہا کہ تم مراجع کے خلاف بول رہے ہو، تمہاری اوقات کیا، یہ لفظ اوقات میری زبان پہ نہیں ہے، جو ہمیں تربیت اپنے بزرگوں سے ملی ہے، خاندان اور اساتذہ سے، یہ کہا ہوگا میں نے کہ تمہاری حیثیت کیا، لیکن اب حیثیت کیا کا تھم نیل اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے، اوقات کیا ہے کہ تھم نیل اٹریکٹیو ہے، چلے اسے بھی ہم نے برداشت کر لی۔ اب تیسری چیزوں میں حیران ہو گیا، بھائی میں فالتو کا آدمی ہوں، فضول آدمی ہوں کیا؟ ہیڈنگ لگی ہے کہ رزق کے لیے یہ عمل ہے میرے نام سے، ایک عمل بتا رہے مولانا صاحب، اور اگر اس سے آپ کو رزق نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لیجئے۔ بھائی فالتو کا ہے میرا گریبان، باقاعدہ یہ تھمبنیل تھا، میں خود حیران ہو گیا، میرے گریبان پکڑ لے۔ میں کبھی دعا تعویذ کے سلسلے میں اتنے لمبے چوڑے دعوے نہیں کرتا، بڑی مشکل سے تو اپنی گردن چھوڑائی ہے، گردن، یہ ساری باتیں میں بیتوکی نہیں کر رہا ہوں، اس کا ایک سیکوینس بن رہا۔ گردن کیوں چھوڑائی؟ ایک طویل عرصے تک بعض مومنین کرام، بعض علماء کی گردن کو بوسہ دیتے تھے، ہم سمجھتے تھے عقیدت میں بوسہ دے رہے، وہ کہتے تھے نہیں یہ تو وہ جگہ ہے جہاں امام کی تلوار چلنے والی، بڑی مقدس جگہ ہے اس لیے ہم اس کو بوسہ دے رہے۔ ایسا ذہنوں میں ٹھوس کے کبھی بھرا گیا، برین واش کیا گیا کہ امام آ کے سارے علماء کی گردنیں اڑائیں گے، کا بہت مقدس جگہ، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ شمر ان کو ملے گا تو شمر کی گردن کو بھی بوسہ دیں گے، بڑی مقدس جگہ، یزید کی گردن کو بھی بوسہ دیتے پھریں گے۔ یہ امام کے حوالے سے بات نہیں ہے، یہ علماء کی نفرت جو دلوں میں بیٹھی ہے نا، اس کا اظہار۔ پھر وہ حدیثیں بتا کے کہ یہ حدیث جو آپ اس طرح کوٹ کر رہے کبھی پڑھی ہے کتاب میں؟ کیا اس سے پہلے کے جملے آپ نے پڑھے ہیں؟ کیا اس کے بعد کے آپ کے جملے پڑھے؟ صرف ایک ہی جملہ آپ نے کہیں سے اٹھا لیا۔ اب وہ گردن چھوڑوائی تو گریبان پکڑوا دیا لوگوں نے کہ جو مولانا نے کہا میرا گریبان پکڑ لو۔ تو یہ تھم نیل ہے، میں بات کر رہا ہوں مجھ جیسے جاہل اور گمنام سے آدمی کی، تو بڑے علماء، ہاں جن علماء کا اپنا آفیشیل میڈیا ہے وہاں سے جب یہ تھم نیل آتے ہیں اس پہ ہم بھی توجہ دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو ایک ماحول بنا ہے سوشل میڈیا کا، اور جس کے اندر بات کہیں کچھ جا رہی اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا نا، میں ذرا سا ربط ملا دوں ورنہ آپ سوچیں گے مولانا بہت بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ حرام کھانا، اس کی ایک قسم یہ بھی۔ اب یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہا کہ جی لوگوں کو دو چیزیں ہیں، پہلی چیز ابھی سن لیجئے، دوسری چیز مجلس میں خطبہ زہرا کا جو پہلا جملہ آج میں بیان کروں گا
خطبے کا پہلا جملہ نہیں، جو میرے بیان میں پہلا جملہ آئے گا خطبے کا، اس میں اس کی مزید اصل وضاحت اس میں ہوگی. دو چیزیں یہ سوشل میڈیا میں، ایک چیز پیسے، سبسکرائبر، فالو، زیادہ سے زیادہ لوگ شیئر کریں. میں نے سنا ہے کہ اس کے پیسے ملتے ہیں، اور بڑے اتنے زیادہ لوگوں سے سنا ہے کہ اس پہ یقین آ گیا. حرام خالی شراب بیچ کے نہیں کمایا جاتا ہے، یا حرام خالی گانے کے کیسٹ بیچ کے نہیں کمایا جاتا. اگر جھوٹ کو اور غلط بیانی کو اور تہمت کو آپ کسی پہ لگا کے اس سے پیسے کما رہے ہیں، وہ بھی حرام. اور یہ پورا ایک موضوع ہے، لیکن چونکہ میرا موضوع خطبہ زہرا تھا اس لیے میں بہت رکتا ہوں. یہ حرام کمائی. لوگوں نے کہا جی وہ مولانا کسی کو $10 مل رہے ہیں تو آپ کا کیا نقصان ہے؟ نقصان تو ہمارا نہیں، وہ شراب بیچے تو ہمارا کیا نقصان کر رہا ہے؟ لیکن مسئلہ ہے کہ ہمارا کام ہے یہ بتا دینا کہ رزق حرام کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اس میں آج کل یہ اتنا غیر محسوس طریقے سے داخل ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح اپنے گھر کے اندر حرام لے کے آ رہے ہیں. تو سوشل میڈیا کی خرابی کی ایک وجہ یہ، ایک دوسری وجہ، اور وہ دوسری وجہ شہزادی نے اپنے خطبے میں بالکل آغاز میں ہی بتائی، وہ ابھی وجہ آنے والی. اچھا، اب یہ اس کی باقی ساری خرابیاں چھوڑی، اس سے اس وقت میرا کوئی موضوع کا تعلق نہیں. جیسے میں نے اپنی 2-3 مثالیں دی نا، اس طرح سے میں تو طالب علم، علماء، مراجع، مجتہدین، ان کے حوالے سے بھی جو جھوٹے تھمبنیل ہوتے ہیں اس کو چھوڑی. سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت بن گیا، جس کو میں نے آج کا بہت بڑا فتنہ کا، وہ ہے ظہور امام. دنیا میں کہیں کسی گوشے میں کوئی واقعہ پیش آ جائے. اب یہ جو آج کل کلپ کہ جی وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ شیئر کریں، سبسکرائبر بڑھیں، فالو کرنے والے بڑھیں، اس چکر کے اندر کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے اس کو ملا دیتے ہیں کہ بس امام آنے والے. ہمارے یہاں نہیں بلکہ شاید پوری دنیا کے لٹریچر میں اس کی ایک مثال بہت پرانی ہے، لیکن جتنی پرانی چیزیں ہوتی ہیں نا ان میں وزڈم زیادہ ہوتی. وہ ایک لفظ ویسے کافی ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، شیر آیا شیر آیا. وہ جو بچہ شور مچاتا تھا شیر آیا شیر آیا شیر آیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ واقعا جس دن شیر آ گیا تو اس دن کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچا. یہ جو اس انداز کا ایک پروپیگنڈا ہے نا، یہ تاریخ اسلام میں کئی دفعہ ہوا ہے. عروج پر اب پہنچا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، لیکن ہر 150 سال کے بعد خبر پھیل جاتی تھی کہ بھائی اب امام کا ظہور ہونے والا، اب امام کا ظہور ہونے والا. لیکن آج کل تو ہر 1 گھنٹے کے بعد کلپ بن جاتے ہیں، تھمبنیل لگ جاتے ہیں، بس ظہور امام بہت قریب ہے. اور بعض اوقات تو، کیونکہ اب میں علم کی بات نہیں کرتا ہوں، عمر کے اعتبار سے خاصا سینئر ہو گیا ہوں اردو مجلسیں پڑھنے والوں، تو بعض اوقات نوجوان خطیبوں تک کو میں نے دیکھا کہ ذرا سا اچھی لگتی ہے نا، تو وہ جو حالات دنیا میں چل رہے ہیں کسی طرح توڑ مڑوڑ کر اس کو ان روایتوں سے ملا دیتے ہیں جس میں ظہور کے بارے میں کہا گیا. کوئی واقعہ پیش جائے، کہیں کوئی بادشاہ مر جائے، کہیں کوئی حکومت بدل جائے، کہیں کوئی زلزلہ آ جائے، کہیں کوئی بارش ہو جائے، کہیں کسی ملک کی معاشی حالت خراب ہو جائے، بس ظہور امام، بس ظہور امام، بس ہونے والا، ساری نشانیاں پوری ہو، بس امام آنے والے. کتنے سالوں سے تو میں سن رہا ہوں، آپ لوگ تو سب میرے سامنے کے بچے، لیکن آج پچھلے 8-10 سال سے دیکھیں نا، شاہ فہد مرا بس ظہور امام ہونے والا، شاہ عبداللہ مرا بس ظہور امام ہونے والا. حتیٰ پچھلے سال یا اس سے 1 سال پہلے، بس یہ نہیں پچھلے سال کی بات، شراب کے انگلینڈ ہی تو ٹائٹینک دیکھنے ایک سب میرین گئے تھے 5-6 آدمی، جس میں ایک پاکستانی باپ بیٹا بھی تھا، اور پھر وہ جا کے سمندر کے نیچے سب میرین بسٹ ہو گئی، وہ لوگ مر گئے. فوراً کلپ آ گیا جس کے اندر تھمبنیل یہ تھا کہ یہ آپ دوست کی تباہی، ظہور امام کی یقینی نشانی، اب امام آنے والا. اب آگے جو اس کے اندر کہا گیا وہ سب غلط سلط، لیکن اتنے چھوٹے واقعات. ہو سکتا ہے کل کہیں آپ کا آئی فون خراب ہو جائے تو ایک تھمبنیل بن جائے، وہ فلاں صاحب کا آئی فون جو ہے وہ خراب ہو گیا، ظہور امام کی ایک نشانی پوری ہو گئی، امام آنے والے. وہ نشانی یہ ہے نا کہ ٹیکنالوجی آخری زمانے میں جواب دے جائے گی. یہ جو سلسلہ ہے اس کے اعتبار سے اس وقت جو حالات پیش آ رہے ہیں، اور اس کے یہ جو حالات ہیں، اس میں ایک بات میں ابھی اور کہنے والا ہوں، لیکن فی الحال یہ بات شروع ہو گئے تھمبنیل، شروع ہو گئے کلپ کہ بھائی یہ جو اس وقت واقعہ پیش آیا اور جو تبدیلی آ گئی سیریا کے اندر، تو اب یہ تو پتا چلا کہ ظہور امام یقینی ہے، اور یقینی تو ہے ظہور امام اب ہونے والا، بالکل ہونے والا. آج بھی میں ایک جگہ مجلس میں پڑھ رہا تھا کہ سفیانی کے حوالے سے ہمارے پاس جو روایتیں ہیں وہ ان حالات سے کافی مطابقت رکھتی ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ ظہور امام ہونے والا، یہ تو واقعاً خاصا کلک کرنے والی چیز ہے. جب چھوٹی باتوں کو لوگ ایک ٹورسٹ کی سب میرین کے ٹوٹ جانے کو یا بس ہو جانے کو لوگ ظہور امام سے ملا دیتے. اب جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر